زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، اخباری اطلاعات کے مطابق یورپی یونین نے پاکستان پر جی ایس پی پلس سٹیٹس بحال رکھنے کے لیے 10 شرائط لاگو کر دی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ اگر جون 2019 تک ان شرائط پر خاطر خواہ پیش رفت نہ ہوئی تو پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو ریویو کیا جائے گا۔ ناظرین، یورپی یونین کی یہ شرائط کیا ہیں؟ ان شرائط پر عمل درآمد سے ہمارے معاشرے اور پاکستان کی سالمیت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ہم آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، جیسے میں نے عرض کیا کہ یورپی یونین نے پاکستان کو جی ایس پی پلس سٹیٹس بحال رکھنے کے لیے 10 شرائط عائد کر دی ہیں پاکستان پہ، یہ 10 شرائط ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ یہ بات درست ہے کہ کچھ اخباری اطلاعات کے مطابق جو یورپین یونین ہے، کیونکہ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں اگر ہم جائیں تو دیکھیں تو 2013 میں یورپین یونین نے یہ طے کیا تھا کہ چند ممالک جو کہ بہت ہائی انکم میں نہیں آتے اور جو ہائی اور میڈیم ہائی انکم ترقی میں پذیر نہیں آتے، ممالک، اب یوں کہہ لیں ترقی پذیر ممالک، اور چند ایک اور شرائط جو کہ خاص طور پہ ان کی ایکسپورٹ کے ریشو سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ وہ یورپ کے اندر جب ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ تو کتنا حصہ یورپ کے اندر جاتا ہے اس کا، اور یہ کہ ان کو کمپیٹیٹیولی کوئی ڈس ایڈوانٹیج اگر ہے۔ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو بظاہر ان رپورٹس کے اندر سامنے آتی ہیں اور جی ایس پی دینے کے لیے ان کی ایک شرائط ہوتی ہیں، آپ یوں کہہ لیں۔ پلس کچھ کنونشنز انٹرنیشنل جو ہیں ان کے لحاظ سے اگر وہ ان پر عمل درآمد کریں تو ان کو کچھ بینیفٹ دیا جائے گا، اس کو وہ جی ایس پی پلس کا نام دیتے ہیں۔ بینیفٹ جنرلی ان ممالک کے لیے کوئی کوٹا مقرر ہوتا تھا، کوٹا ابھی بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ چیز تو ہم بات کریں گے کہ صرف یہ ٹیرف یعنی ٹیکس جو ہوتا ہے امپورٹ کے اوپر جو کئی ممالک لگاتے ہیں، صرف وہی ایک طریقہ نہیں ہے ٹریڈ کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے، اور بھی طریقے بہت سارے ہیں، وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جن ممالک کو یہ جی ایس پی پلس دیا جاتا ہے، 10 ممالک کو دیا گیا ہے، اس میں ایک پاکستان ہے، کچھ لاطینی امریکہ کے ملک ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ افریقن ممالک بھی ہیں۔ اب مثال آپ کو دیتا ہوں، انڈیا کو نہیں دیا جائے گا، جی ایگزیکٹلی، چائنا کو نہیں دیا جائے گا، یہ باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں کیونکہ وہ ہائی یا مڈل ہائی انکم کنٹریز کے اندر آتے ہیں جنرلی، اور دوسری بھی شرائط پوری نہیں ہو پاتی۔ جس وقت یہ انہوں نے پاکستان کو جی ایس پی پلس سٹیٹس دیا، اس وقت پاکستان نے اس کو آف کورس ایز این ایکسپورٹ ایڈوانٹیج استعمال کرنا شروع کیا، اور وہ پھر اس کو ریویو کرتے ہیں اوور پیریڈ آف ٹائم، وہ ریویو کر کے دیکھتے ہیں کیا ہم یعنی ان جو شرائط ہیں، بیسک شرائط ہیں، اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اب جو شرائط والی بات ہے وہ اس کے اوپر آتے ہیں۔ دیکھیے، اخباری اطلاعات کے مطابق وسیم صاحب وہ یہ ہے کہ جس طرح ریویو جب کیا گیا پروسیس پورا، تو اس کے بعد یہ پاکستان کو خط لکھا گیا یورپین یونین کی طرف سے، اور وہ سیکرٹری جو تجارت ہے ہمارے اور اٹارنی جنرل، ان دونوں کو یہ خط لکھا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اصل میں جو الفاظ یہ ہیں کہ پاکستان کا جو شرائط ہیں ان کے معاملے میں جو عمل درآمد کا پروسیس ہے وہ اٹ از لائک اے گلاس ہاف ایمٹی اور ہاف فل۔ اب جس طرح کچھ شرائط پوری کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ اب وہ شرائط ہیں کیا؟ اصل میں بات دیکھنے کی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ کور کنونشنز ہیں، 27 کنونشنز ہوتی ہیں جن کے تحت وہ انٹرنیشنل کنونشنز کہہ سکتے ہیں آپ کو، یورپین یونین نے وہ سلیکٹ کی ہوئی ہیں۔ 2 کیٹیگریز میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ان کو، اور یہ نام بڑے امپورٹنٹ ہیں دونوں۔ ایک ہے کنونشنز جو سوشل کمپلائنس سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی کہ آپ کس حد تک معاشرتی معاملات پہ
ہماری بات مانتے ہیں. ٹھیک. سوشل کمپلائنس معاشرتی حوالوں سے جو پیرامیٹرز ایس او پیز بنائے ہیں وہ کس حوالے سے کس حد تک فالو ہو رہے ہیں. ایک تو یہ حصہ ہوتا ہے. دوسرا حصہ ہوتا ہے گڈ گورننس اور انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ. کہ آپ اچھی گورننس جس کے اندر کرپشن کو خاتمہ بھی آتا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ انوائرمنٹ کے کچھ ایشوز جو ہوتے ہیں, مثلا یہ کہ آپ انوائرمنٹل سیفٹی کو کتنا اپنا اسٹینڈرڈ جو ہے اس کو کر رہے ہیں. یہ دوسری جو چیز ہے اس کے بارے میں تو خیر بہت سارے انٹرنیشنل کنونشنز ایسے ہیں جن کے اوپر تمام ممالک ہی ایگری کرتے ہیں. یہ جو پہلا حصہ ہے سوشل کنونشنز کا, یہاں پہ ہے جہاں پہ ہمارا یورپین یونین یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل درآمد پورا نہیں کرتے. اس کی مثال ہے, انہوں نے جو ہمارے اوپر جن شرائط کی بات کی ہے اور جو شرائط لگائی ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پورا نہیں کر رہے, ان میں خواتین کے حقوق, مائنورٹیز یعنی اقلیتوں کے حقوق, این جی اوز کو آزادی دینا, خاص طور پہ وہ این جی اوز جو ہیومن رائٹس کا کام کر رہے ہیں, پریس کی آزادی, چائلڈ لیبر کو ویسے تو ہم جنرلی برا ہی سمجھتے ہیں, لیکن ڈیفینیشن کی بات آ جاتی ہے پھر کہ وہ چائلڈ کس کو کہتے ہیں, ہم چائلڈ کس کو کہتے ہیں. ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ ابو 18 جو ہے وہی ایڈلٹ ہوتا ہے, اس سے پہلے ایڈلٹ نہیں ہوتا, تو باقی سارے چلڈرن ہیں. تو یہ کچھ ایسے ایریاز ہیں. اب یہ جو سوشل کمپلائنس ہے اس کے اندر جو شرائط ان کی آتی ہیں سامنے, یہ کچھ کئی مرتبہ خدشات کی صورت میں آتی ہیں. ایک بات یہاں بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے والی, جو کنونشنز بنے تھے وہ بہت پرانے ہیں. مثال کے طور پر وینا کنونشن ہے 1949 کا بنا ہوا ہے. اسی طرح جو ڈسکریمنیشن, ریشل ڈسکریمنیشن کے اگینسٹ ہے 66 کا بنا ہوا ہے. لیکن یہ اسٹیٹک کنونشنز نہیں ہوتے, ایک جگہ رکے ہوئے نہیں ہوتے. اچھا, اس میں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. یہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور ضرورت کے مطابق اس میں ترامیم بھی آتی رہتی ہیں. مثال کے طور پہ ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن کا ایک کنونشن ہے جس کے تحت پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ عورتوں کے حقوق کی بات کریں. اب جب وہ کنونشن کی بات ہوتی ہے تو حقیقت میں تو وہ کنونشن بہت ایک یوں کہہ لیں کہ اس میں چند ایک شکیں تھیں جب وہ سٹارٹ ہوا. یہ 1979 کی بات ہے. لیکن 2001 میں اس کے اندر یہ بھی ایڈ ہو گیا کہ آپ پروسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ایز اے رسپیکٹیبل پیشہ آپ مطلب قانونی طور پہ اس کو جائز بھی قرار دیں. ہومو سیکشولیٹی کی بات, تو یہ کچھ ایسے ایریاز ہیں اور یہی وہ کنڈیشنز ہیں جن کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سزائے موت کو ختم کریں, کیونکہ ایک کنونشن ہے کہ آپ ٹارچر نہیں کر سکتے, چند ایک اور چیزیں گناہ کے ساتھ یہ کہتے ہیں ان ہیومین پنشمنٹس نہیں دے سکتے. سزائے موت کو وہ کہتے ہیں ان ہیومین پنشمنٹ ہے ایک. تو اقلیتوں کے حقوق کے والے سے جو بات ہوتی ہے تو پھر وہ بلاسفیمی لاء کے سامنے لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلاسفیمی ہے اور قادیانی جو ہیں ان کو آپ ایز, ہم تو کہتے ہیں کہ اگر اقلیت کے طور پہ اپنے آپ کو وہ مانیں, تسلیم کریں, تو اقلیتوں کے رائٹس دیں گے, لیکن وہ تو اپنے آپ کو یہ بات نہیں کہتے اور دنیا کو بھی یہی باور کراتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے حقیقت میں. تو یہ وہ چند پیرامیٹرز ہیں جس کے اوپر یہ جو اخباری اطلاع ہے کہ جون 2019 تک انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اس سال کے کہ ہم ان کو مکمل طور پہ جس طرح سے وہ چاہتے ہیں اس طریقے سے ان پر عمل درآمد کریں. پھر وہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس پاکستان کا کنٹینیو کریں گے, ادروائز وہ اس کو ریویو کر سکتے ہیں. تو یہ اس چیز کی تھوڑی سی جسٹ ہے. ایوب بیگ صاحب, ہم عالمی کنونشنز پہ بات کر رہے ہیں, تو یہ بتائیے کہ یہ جو عالمی کنونشنز ہیں کسی بھی ملک کے لیے انٹرنیشنل عالمی کنونشنز جو ہے ان کی پاسداری کتنی ضروری ہے, اور کیا ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان کنونشنز کے وہ سارے اسی طرح فالو کرتے ہیں جس طرح جو ایک ان کی پوری اسپرٹ ہے اور جس طرح ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب, یہ جو عالمی کنونشنز ہے نا, ان کی جو شرائط کہہ لیجیے یا شکات کہہ لیجیے, شکیں ہیں ان کی جو, وہ آپ سمجھ لیجیے کہ دو طرح کی ہیں. ایک تو وہ ہیں جو عمومی ہیں اور کسی کے لیے بھی قابل قبول ہے, پاکستان جیسے نظریاتی ملک کے لیے بھی قابل قبول ہے. مثلا گڈ گورننس ہونی چاہیے, اس پر کس کو اختلاف ہے, کوئی دو رائے ہے نہیں اس پر. اسی طرح کرپشن نہیں ہونی چاہیے, اس پر بھی کسی کو اختلاف نہیں, اس پر بھی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور کسی حد تک یہ جو فریڈم آف سپیچ ہے اس کو بھی سب تسلیم کرتے ہیں, لیکن کسی لمٹ کے ساتھ. ہم اسے کسی لمٹ, فریڈم آف سپیچ کو ہم کسی لمٹ کے ساتھ جو ہے وہ قبول کرتے ہیں. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں
جو میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں اسلامی ریاست کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں ایک مسلمان ملک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے لیے ان کا تسلیم کر لینا ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر وہ ہمارے معاشرتی پہلوؤں پر جب بات کرتے ہیں، جس میں ہمارے ہاں پردہ ہے، عورت کا جو رول ہے وہ زیادہ تر اگرچہ 100% نہیں لیکن زیادہ تر گھر تک محدود ہے. وہ جب ان چیزوں پر بات کرتے ہیں عورت کے بارے میں، یا جب وہ بات کرتے ہیں چائلڈ لیبر کی بات کرتے ہیں، یا جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے دین کے راستے میں ایک رکاوٹ سی بن جاتی ہے. مثال کے طور پر ہم تو، یا پھر یہ وہ سزائے موت کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ ہم تو یہ قبول نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں تو قتل کی موت، جان کا بدلہ جان ہے اسلام میں تو شادی شدہ زانی اگر جو ہے اس کی سزا سنگسار ہے. تو لہٰذا ہم اس طرح کی ان کے جو شکے ہیں وہ قبول نہیں کر سکتے. لیکن وہ کیونکہ غالب ہیں اس وقت، طاقتور ہیں، لہذا وہ کوشش کرتے ہیں ہم پر وہ مسلط کرنے کے لیے. لیکن ان کا اپنا حال کیا ہے؟ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جو کنونشن ان کو ان کے ملکی مفاد کے مطابق ہو اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو ملکی مفاد کے مطابق نہ ہو، جہاں ملکی مفاد اس سے ٹکرا رہا ہو، اس کا تصادم ہو، تو وہ بالکل جو ہے اعلان سے اعلان برات کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے کہ افغانستان کی جنگ، ٹھیک ہے UNO کی اجازت سے ہوئی، غلط اجازت دی انہوں نے یا صحیح اجازت دی، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن بہرحال UNO نے اجازت دی اور امریکہ کی سربراہی میں وہ 43 کے قریب ممالک جو ہیں وہ افغانستان پر پل پڑے. لیکن عراق کی جنگ کی کس نے اجازت دی تھی؟ کیا عراق کی جنگ کی اجازت UNO نے دی تھی؟ لیکن یہ کیونکہ ان کا مفاد تھا اس جنگ میں. اور صحیح پوچھئے تو اصل میں اسرائیل کا مفاد تھا اس جنگ میں کہ عراق جو اس کا ہمسایہ بھی ہے، مسلمان ملک ہے اور طاقت میں ہے، اور اس کا اس وقت کا جو سربراہ مملکت صدام حسین وہ اسرائیل کے خلاف ہے. لہٰذا کسی سے نہیں پوچھا، کسی کنونشن کی پرواہ نہیں کی، کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، عراق پر حملہ ہو گیا اور لاکھوں لوگ، اور وہ عذر کیا تھا، وہ WMD ایسے ایک عذر تراش کر لیا اور بعد میں خود اعتراف کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہم نے وہ جھوٹ کہا تھا. تو یہ ہے ان کا معیار کہ وہ جب اپنا کسی کام کو انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو وہ مثال کے طور پر اس وقت انسانی حقوق کی جو وہ تنظیم ہے اس نے اسرائیل کے خلاف اپنا رد عمل دیا ہے اپنا. تو اسرائیل کیا، امریکہ بھی اس سے الگ ہو گیا، UNESCO سے امریکہ الگ ہو گیا، اس لیے کہ وہ یہ ہے نا اس کا نام ہے یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک کلچرل آرگنائزیشن. تو اس کے مفاد کے خلاف ہوا ہے تو وہ اس کے خلاف. لہٰذا یہ اصل میں بڑی قوتیں اس قسم کے کنونشنز کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں. اور جہاں وہی قانون، دیکھیے میں اس کی سیاسی مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ کشمیر میں لوگ مر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا الگ ہے، اس کو مارا جا رہا ہے. سن 48 میں قرارداد پاس ہوئی تھی، سلامتی کونسل نے قبول کیا تھا ان کی استصواب رائے کا ہے کہ وہاں ریفرینڈم کرایا جائے. جیسا رضا الحق صاحب نے فرمایا کہ 1949 کے جو کنونشنز ہیں وہ تو ہم پہ مسلط ہیں، اور یہ جو قرارداد 1948 سے چل رہی ہے اس کی کوئی شنیدی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. لیکن انہیں اور ایسٹ تبو میں کیا ہوا، فوری طور پہ قرارداد آئی اور اس پر عمل درآمد ہو گیا اور ایک ملک بن گیا، اس کے الگ ملک بنا دے. تو یہ اصل میں وہ جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے اس کے تحت چل رہے ہیں، اور یہ وہاں ہی اثر انداز ہوتے ہیں جہاں کوئی کمزوری ہو. اور اس میں اس حقیقت کو کا اعتراف کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. واقعتاً پاکستان کیونکہ اس وقت ایک کمزور ملک ہے تو جو یہ بالائی طاقتیں ہیں یہ اثر انداز ہونے کی پوری کوشش کر رہی ہیں. رضا الحق صاحب، آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بتایا تھا کہ 2013 سے پاکستان کو یہ اسٹیٹس ملا ہوا ہے، تو یہ بتائیے کہ 2013 سے لے کے اب تک پاکستان نے GSP اسٹیٹس سے کیا کیا مراعات حاصل کی ہیں اور کیا کیا فوائد جو ہیں وہ پاکستان نے حاصل کیے؟ کوئی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں آپ کے پاس؟ جی وسیم صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے جو آپ نے کیا ہے. اس کے دو طریقے سے جواب دیے جا سکتے ہیں. ایک تو وہی جو فیکٹس اینڈ فگرز اکنامک اسٹیٹسٹکس جو ہیں ان کی بیسس کے اوپر ہے،
اور وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. ایک پھر دوسرا جو سوشل اور اس سے ہٹ کر جسے ہم کہتے ہیں نا ہڈن ایجنڈا ایک ہوتا ہے, اس کے پوائنٹ آف ویو سے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. اس جی ایس پی میں کوئی ہڈن ایجنڈا بھی ہے؟ بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں ہے, موجود ہے. ٹھیک ہے, چلیں اس پہ بھی لیٹر سٹیج پہ اس پہ کریں گے بات. فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کر لیتے ہیں. جی 2008-9 یا 7-8 کہہ لیں, پاکستان جو ہے اس کی ٹوٹل جو ایکسپورٹ تھی یورپین یونین یا یورپین کنٹریز, پاکستان کی یورپین یونین تمام کے اندر ایکسپورٹ نہیں ہوتی. پاکستان جنرلی 5 یا 6 ممالک, یونائٹڈ کنگڈم ہے, جرمنی ہے, بیلجیم ہے, ہالینڈ ہے, فرانس ہے, ان ممالک تک محدود ہوتی ہے ہماری ایکسپورٹ. اور جنرلی ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہوتی ہے, فنشڈ گڈ کے طور پہ دیکھیں, یا لیدر پروڈکٹس وہ ہوتی ہے لیکن اس کا پرسنٹیج بہت کم ہے. ٹھیک. یا فوڈ اینڈ بیوریجز کے اندر ہوتی ہے, یہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کے اندر ہوتی ہے. را مٹیریلس کے اندر ہم کسی زمانے میں کاٹن کرتے تھے, لیکن اب وہ ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں ممالک. فار ایگزامپل ایجپٹ بہت آگے نکل گیا ہوا اس کے اندر. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ میں نے جس طرح ذکر کیا 346 بلین تھا 2007-8 کے اندر ہم ٹوٹل جو ایکسپورٹ کرتے تھے ان کو. 2012-13 کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ بڑھ کے 550 بلین تک پہنچ گیا ہوا تھا. یہ جی ایس پی پلس سے پہلے کی بات ہے, پہلے فیکٹس اینڈ فگرز. تو انکریز تو اس وقت بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے. 2013 کے آخر میں ہمیں یہ جی ایس پی پلس ملا اور جنوری 1 2014 کو یہ اپلائی ہو گیا. یعنی کہ ہم اب جب 2014 کی بات کرتے ہیں 2014 کی, تو اس وقت سے ہم جی ایس پی پلس کے انڈر ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی انسینٹیوز ہمیں مل چکے تھے جی ایس پی پلس. ہاں, انسینٹیو بیسیکلی تو یہی ہے, ٹیرف نہیں ہوگا, تاکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا, ایک تو آپ کو امپورٹ ڈیوٹی نہیں دینی پڑے گی جب وہاں جاتا ہے, کمپیٹ کرنے میں آسان ہوگا نا, کمپٹیشن میں آسانی ہو جائے. بالکل ایگزیکٹلی, کمپٹیشن سے آپ کمپیٹ کر سکیں گے. تو 2013-14 کے اندر 2013-14 میں پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھی وہ 704 بلین کی تھی. یہ روپیز کی ہم بات کر رہے ہیں, ڈالرز کی بات نہیں ہو رہی. 704 بلین روپیز کی تھی. 2014-15 میں جس طرح میں نے ذکر کیا وہ ڈکریز ہو کے 698 بلین روپیز پہ آ گئی, یعنی بڑی نہیں, کم ہوئی. پہلے تو 28% انکریز ہوا, پہلے ایک مطلب آپ کہیں کہ فرسٹ ایئر کے اندر ایک ایڈوانٹیج ہم نے شاید لیا ہو, لیکن اس کے بعد کم ہو گئی. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی پروڈکٹس کو کیا پذیرائی نہیں وہاں پہ ملی؟ میں بتاتا ہوں معاشرے میں, میں بتاتا ہوں. اس سے اگلے سال یہ 705 بلین پہ چلی گئی, یعنی کہ جو پہلا سال تھا اس سے پھر بھی کم تھی, لیکن پہلے سے تھوڑی سی کچھ بہتر ہوئی. اب اس میں 2 فیکٹرز ہیں. دیکھیے, پاکستانی پروڈکٹس کو کیوں پاکستان کی ایکسپورٹس ہونا تو یہ چاہیے تھا, کہا تو یہ جاتا تھا کہ جی ایس پی پلس ملے گا تو 20 سے 30% ایکسپورٹ ہماری انکریز ہو جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے اگر ریئل ٹرمز میں دیکھی جائے, اور کچھ اکنامک لینگویج یوز کرنی پڑ رہی ہے, ریئل ٹرمز کے اندر اگر دیکھیں تو یہ 7% کے قریب آن ایوریج ہماری جو ہے ایکسپورٹ ہے جو بڑی ہے اس پورے پیریڈ کے اندر. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں. آن ایوریج دیکھیں تو 7% یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی ریزنز بہت ساری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ صرف ٹیرف کا کم ہونا یا ٹیکس کا کم ہونا یہ کمپٹیشن کے لیے یا ہماری پروڈکٹس کی رسائی کے لیے یا ہمارے انکم کو انکریز کرنے کے لیے, ہم نیشنل انکم کی بات کرتے ہیں نا ایک ملک کے, اس کے لیے کافی نہیں ہوتا. ایکسپورٹس کے لیے بھی بہت سارے طریقے ہیں جس سے ٹریڈ ریسٹرکٹ کی جاتی ہے. ٹریڈ ریسٹرکٹ کرنے کے پریکٹسز جو ہیں ان میں صرف ٹیرف کا زیادہ کرنا نہیں ہے, کوٹاز ہوتے ہیں. پاکستان کا کوٹا ہے مختلف ممالک کے اندر, پاکستان ان کوٹاز نہ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں. کم تو کر سکتا ہے اگر نہ کرے, زیادہ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. کچھ کنٹریز کے اندر یہ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے کہ آپ پرٹیکولر سٹینڈرڈز کے مطابق اگر پروڈکٹ لے کے جائیں گے تو آپ کا بکے گا, ادروائز نہیں بک پائے گا. ٹھیک ہے. ایک اور چیز ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھنا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ انکریز کی وجہ جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس ہی ہو. اس پورے عرصے کے دوران کرنسی ہماری بہت ڈی ویلیو ہوئی ہے, اور جب بھی کرنسی ڈی ویلیو ہوگی آپ ایکسپورٹ رائز ہوگی. جس طرح کہتے ہیں ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ جب کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو آپ کا نیشنل ڈیٹ بڑھ جاتا ہے. بالکل, آپ جتنا قرضے بڑھ جاتے ہیں, قرضے ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ پاکستان اگر اس وقت پاکستان کے 100 ارب ڈالر کے قریب قرضے ہیں تو ریئل ٹرمز کے اندر وہ 40 یا 45 ارب ہوں گے.
صحیح. باقی سارا وہ انفلیٹری ویلیو ہے اس کی, انفلیشن کے تھرو جو کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہی چیز ایکسپورٹس میں ہوتی ہے, ایکسپورٹس انکریز ہو جاتی ہیں. پاکستان کے اندر ایک تو اس پورے عرصے کے دوران کیپیسٹی بہت کم ڈیولپ کی گئی. ہماری بہت ساری فیکٹریز جو تھی وہ تو بند ہو گئیں, لوڈ شیڈنگ کے پرابلم تھے. اس کے علاوہ ٹیکسیشن لوکل جو تھی ہماری, جہاں انڈیجنس کہہ لیں, پاکستان کے اندر جو ٹیکسیشن ہے, گیس کی شارٹیج تھی, ٹیکسیشن زیادہ تھی را مٹیریلس کے اوپر, ہر ایک سٹیج کے اوپر جو پروڈکشن کی ہوتی ہے وہاں پہ ٹیکس زیادہ تھا. اور ان ساری چیزوں کو ملا کر پھر یہ کہ یہاں سے امپورٹ کرنا, اس کے لیے کچھ آپ یوں کہہ لیں کہ کرپٹ پریکٹسز بھی ہیں جن کے اندر انوالو ہونا پڑتا تھا لوگوں کو, وہ ایک ایڈیشنل کاسٹ تھی. وہ ساری ملا کر ایکسپورٹرز کو کئی طرح کے مسائل تھے. تو پاکستان اس کیپیسٹی کو میٹ نہیں کر پایا, اس ایڈوانٹیج کو حاصل نہیں کر پایا. ایک تو اس کی ریزن یہ ہے. ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے جو اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیپیسٹی میٹ کرنے کے علاوہ پاکستان نے ڈائیورسیفائی نہیں کیا اپنے پروڈکٹس کو جو وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. وہی جو ہم 2000 سے کر رہے تھے یا اس سے پہلے سے کر رہے تھے, آج بھی وہی پروڈکٹس ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہم نئی ٹیکنالوجیز یا نئے پروڈکٹس ایون وہ لے کے نہیں جاتے باہر. اس کے ساتھ یہ کہ صرف یورپ کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایریاز ہیں دنیا کے جہاں پہ ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ ایگریمنٹس کر سکتے ہیں بائیلیٹرل, وہ ہم نے نہیں کیے, بہت کم کیے ہیں. تو یہ تو کچھ ایریاز ہیں جن کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے اس چیز کا. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا ابتدا میں پروگرام کے کہ یہ جو جی ایس پی پلس دیا جاتا ہے یہ ان ممالک کو دیا جاتا ہے جو ایک تو نیشنل انکم کے تھریش ہولڈ پہ بہت نیچے آتے ہوں, اپنی جو ان کی ایکسپورٹ ہے اس کے لحاظ سے وہ بہت تھوڑا حصہ یورپ میں بیچتے ہوں, یا وہ کنونشنز کچھ خاص کنڈیشنز کو میٹ کرتے ہوں. یہاں وہ ہڈن ایجنڈا آ جاتا ہے. اچھا, جب کنڈیشنز کی بات ہوتی ہے تو ہڈن ایجنڈا سامنے آ جاتا ہے. وسیم صاحب, اکنامکس کی جو فیلڈ ہے یہ اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں پچھلے 100 سال کے اندر یا 150 سال آپ کہہ لیں, تو یہ ایک بڑے سینسٹر طور پہ یعنی ایک بڑے گھنونے طور پہ اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے. نقصان دہ طور پہ ڈیولپ کیا گیا ہے, خاص طور پہ ان ممالک کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ غریب ہوں گے. ایک وقت تھا جب صرف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات ہوتی تھی, اکنامک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا نام ہے. پھر 1930s کے اندر یہ ایک طرح کی معاشی بلیک میلنگ نہیں قرار پائے گی پھر اگر یہ ہڈن ایجنڈا اس طرح فلفل کیا جا رہا ہے. ہوگی یقیناً, یہ معاشی بلیک میلنگ کے نام پہ ہوگی یہ بات. لیکن امپورٹنس یہ ہے ہمارے ناظرین کے لیے کوئی اس بات کو سمجھیں کہ کس طرح یہ ڈیولپ ہوئی ہے فیلڈ. اور یہ آج جس پہ کھڑے ہوئے ہیں, جس سٹیج پہ ہم جب جی ایس پی پلس کے ہڈن ایجنڈا کی بات کرتے ہیں تو ہم کیوں کرتے ہیں یہ بات. گورنمنٹ انوالومنٹ کی بات آئی جب گریٹ ڈپریشن 1930s کا تھا کہ گورنمنٹ کو انوالو ہونا چاہیے. کینز ایک بڑا مشہور اکانومسٹ تھا, کیپٹلسٹ اکانومی اور اس کی بنیادیں بھی رکھی گئیں. پھر جب یہ 1970s کے اندر, میں اس کو فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں, 1970s کے اندر جب یہ آئل کرائسس آیا تھا, اس وقت آپ کو معلوم ہے نا کہ جب بند کر دیا تھا آئل, جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز تھی سعودی عرب وغیرہ نے, اور یورپ میں لائنیں لگ گئی تھیں, اور یو ایس اے میں بھی تیل نہیں مل رہا تھا ان کو. تو اس وقت انہوں نے اس چیز کو یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے اس کا اکنامیکلی فائدہ اٹھانے کے لیے مانیٹرسٹ جو ایک تھیری ہے اکانومی کی وہ پیش کی. ملٹن فرائڈمن تھا ایک بندہ, اکانومسٹ تھا, وہ اس نے مانیٹرسٹ اکانومی کے بارے میں بات کرنی شروع کی کہ پیسہ جو ہے اس کے بیسس کے اوپر سپلائی آف منی, پیسہ جو ہے وہ ہے اس کی سپلائی کے بارے کے لحاظ سے ساری چیزیں طے ہونی چاہیے. آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہم آگے آتے ہیں تو اکنامکس کے اندر دوسری فیلڈز کو شامل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. اس کا نام اکنامک گروتھ سے بڑھا کر اکنامک ڈیولپمنٹ رکھ دیا جاتا ہے. ایک انڈیکس بنا دیا جاتا ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. یہ انڈیکیٹرز ہوں گے اکانومی کے, اکانومی اچھی ہے یا بری ہے. اس میں یہ بھی ہوگا کہ عورتوں کے ساتھ کیسے آپ معاملات کرتے ہیں, اور پرسپیکٹیو وہی ہوگا, پیرایا اور پیرامیٹر سارے ہم دیں گے آپ کو. اس طریقے سے اگر آپ ان کو آزادی دیں گے تو آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے بہت اوپر پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ ہومو سیکشولیٹی الاؤ نہیں کرتے, پروسٹیٹیوشن الاؤ نہیں کرتے, اس کو قانونی شکل نہیں دیتے, بالکل ایکول نہیں کرتے مرد اور عورت کو, تو آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں بالکل نیچے ہوں گے. ناروے سب سے اوپر ہوگا کیونکہ وہاں ہر قسم کی آزادی ہوگی.
اسی طرح وہاں پہ یہ بات آئے گی کہ اقلیتوں کی بات، ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، یہاں پہ اقلیتوں کو بھی ایگزیکٹلی وہی حقوق ملنے چاہیے جو کہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، جبکہ ہم ایک نظریاتی ملک ہیں. تو یہ جو اکنامکس ڈیزائن کی گئی اور امپلیمنٹ کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ پیکیجز کے طور پہ چیزیں آتی ہیں ساتھ ساتھ اس کے نا. اب یہ جو 10 شرائط جن کی وہ بات کرتے ہیں، ان میں 2 یا 3 شرائط کے علاوہ جو انوائرمنٹ سے یا گورننس سے ریلیٹڈ ہیں، باقی سب ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے جو ہمارے معاشرے کے پرابلمز ایشوز ہیں، لیکن وہ جوڑتے ہیں اس کو اکنامکس کے ساتھ خاص طور پہ. تو یہ ایک ایریا ہے جو ہمارے لیے سینسٹر ہے، یعنی کہ یہ گھنونا ایک ایریا ہے اکنامکس کا. ایوب بیگ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی دنیا جو ہے یہ اسلامی طرز زندگی اور خاص طور پر اسلامی سزائیں، اور اس میں بھی سزائے موت جو ہے نا، اس کے خلاف ہے، بہت زیادہ خلاف ہے. آپ یہ فرمائیے کہ مغربی دنیا کے جو ممالک ہیں اس میں کیا سزائے موت کہیں نہیں ہے؟ وسیم صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغرب کے طرز عمل کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اصل میں مغرب جو ہے وہ اسلام فوبیا میں مبتلا ہے. ٹھیک. اس کا شکار ہو چکا ہے. اسلام سے ایک خوف ہے اس کو، اور وہ کیوں ہے تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر دوں. اصل میں مغرب، اور جس کا اب میں سرغنہ کا لفظ استعمال کروں گا، امریکہ ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نظام معیشت کیپٹلزم کے ذریعے دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے. یعنی پہلے جیسے فوجیں بیچ کر کنٹرول کرتے تھے، ملک فتح کرتے تھے، اب بھی اس میں کچھ حصہ ہے، لیکن اب یہ ہے کہ معیشت کے ذریعے اس طرح اس پر قابو پا لو کہ دوسرے ملکوں کو اس کا اپنا، یعنی باوجود اس کے کہ ان لوگوں کے اپنے ہی لوگ جو حکمران ہوں گے، لیکن وہ ظاہری طور پر ہوں گے کیونکہ معیشت کا سارا انحصار جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، بڑی قوتوں کے ہاتھ میں ہوگا. لہٰذا جو ناچ وہ نچائیں گے وہ ناچا جائے گا. لہٰذا سب سے تو اس لیے ان پر ہے ایک. لیکن کیوں ہے اسلام فوبیا؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جس طرح کیپٹلزم ایک نظام ہے، اس طرح اسلام بھی ایک مکمل نظام دیتا ہے. ان پر یہ خوف طاری ہے کہ اگر کیپٹلزم سے نکل کر، ان کے سرمایہ دارانہ نظام سے نکل کر لوگ اسلام کے نظام، اور جو ہمارے نزدیک کیا میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص انہیں تقابل کرے گا اگر دونوں نظاموں کا، تو ہمارا تو یہ مسئلہ ہے نا کہ کہیں نافذ نہیں ہے، کہیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن آن پیپر اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو ہر شخص یہ کہہ اٹھے گا کہ یہ بڑا استحصالی نظام ہے اور یہ بڑا عادلانہ نظام ہے. لہٰذا اور انہوں نے اس استحصالی نظام کے ذریعے تمام ممالک کو، غریب ملکوں کو جکڑا ہوا ہے. لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام ظاہر وہ اسلامی ملکوں کے پاس ہی ہوگا نا، چاہے انہوں نے صندوق ہی میں سنبھال کر رکھا ہوا ہے، لیکن ان کے پاس ہے تو صحیح نا. لہٰذا وہ اس سے خوفزدہ ہیں کہ کبھی یہ چیز باہر نہ آ جائے اور کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے نظام کی جگہ اسلامی نظام لے لے، اور ان کی ساری قوت، ان کا سارا عالمی قوت ہونا، ان کی طاغوتی قوت ہونا اور عالمی بالائی قوت ہونا، اس کا انحصار ہی میری رائے میں اس سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ جن کی جان جو ہے وہ اس طوطے میں بند ہے، وہ سرمایہ دارانہ نظام. لہٰذا وہ جو ہے وہ ہمارا طرز معاشرت، ہمارا خاص طرز معیشت، اور وہ اس پر جو ہیں وہ ہے. پھر یہ کہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں، دیکھیے کسی ملک کی ترقی کے لیے امن و امان جو ہے وہ بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں پیچھے دہشت گردی تھی تو ہمارا کیا حال تھا. لہٰذا اگر مسلمان ممالک کو یہ اجازت دے دی گئی کہ وہ اسلامی طرز حیات اور اسلامی قانون نافذ کر دے، جن میں سزائے موت بھی ہے، جس میں چوری پر ہاتھ کاٹنا بھی ہے، جس میں سنگسار کرنا بھی ہے، جس میں کوڑے مارنا بھی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ ملک جو ہے یہاں بڑا امن و امان قائم ہو جائے گا. لوگ یعنی ان سزاؤں کے ثمرات جو ہیں وہ دنیا کے سامنے دنیا دیکھیں گے. خاص پر اسلام میں تو حکم ہے نا کہ سر عام دو، سر عام، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. جب یہ صورتحال ہوگی تو یقینی جیسا جو بھی ہمیں شکایات یا اختلافات ہوں سعودی عرب سے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں جرائم کی جو کرائم ریٹ جو ہے وہ دنیا میں سب سے دنیا میں کم ترین ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شرعی نظام وہاں قائم ہے کسی حد تک، شرعی سزائیں نافذ، شرعی، ہاں یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ شرعی سزائیں جو ہیں وہ نافذ ہیں اور لوگ ڈرتے ہیں جرم کا ارتکاب کرنے سے.
لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں یہ چیزیں ختم کر دی جائیں, یہاں جرم کی سزا کا خوف ختم کر دیا جائے, تو یہ امن و امان بھی نہیں رہے گا, معیشت بھی نہیں ہوگی, اور ہمارا جو نظام ہوگا جس طرف ہم انہیں چلائیں گے وہ اس طرف چلے گا. اسی طرح وہ معاشرت میں بھی دخل اندازی کرتے ہیں. کیوں؟ جس قوم میں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں آ جائیں گی, خاص طور پر ہم کیونکہ ایک نظریاتی ہیں تو ہمارا معاملہ مختلف ہے. ہمارے ہاں وہاں تو گھرانے کا کوئی تصور نہیں, اور ہمارا جو گھر ہے وہ بنیادی یونٹ ہے, ایک میاں, ایک بیوی, اس کے بچے, اس طرح معاشرہ جو ہے تشکیل پاتا ہے. لہٰذا اس ساری چیز کو تباہ و برباد کرنے کے لیے وہ ان چیزوں کی اتنی سخت سزاؤں کی مخالفت کرتے ہیں. اور اس طرح کے الفاظ, اور ہمارے بہت سے دانشور جو ہیں, دانشور ٹائپ لوگ ہیں, ان کی اس بات میں بہہ جاتے ہیں, جی وہ ہاتھ کاٹنا کتنی ظالمانہ سزا ہے, نعوذ باللہ معاذ اللہ, اور فلاں دیکھیں سنسار کرنا کتنی ہے. لیکن یہ ہے, یہ کسی معاشرے کو جرائم سے پاک کرنے کا یقیناً بہتر ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا معاشرہ ہے یوں جرائم سے پاک ہو جائے. ضیاء صاحب یہ بتائیے کہ جنرلی ایک بات جب ہم کرتے ہیں کہ یعنی تجارتی سرگرمیوں کے تسلسل کے لیے سزائے موت جیسی جو سزا ہے اس کے خاتمے کی جو شرط ہے, مطلب یہ کہ دونوں کا تعلق واسطہ نہیں بنتا, تو اس کی مطلب کیا وجہ کیا ہے؟ وسیم صاحب, اس کی وجہ بالکل وہی ہے جو ایوب بیگ صاحب ابھی فرما رہے تھے. یہ سرمایہ دارانہ نظام جو اس وقت موجود ہے, یہ خود کو جب پیش کرتا ہے تو تقریباً ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ایک استحصالی نظام ہے, ساری دنیا کو یہ بات معلوم ہے, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا متبادل نہیں ہے کوئی. اصل میں جو بات وہ پیش کرتے ہیں وہ اسی نظام کے خلاف وال اسٹریٹ جرنل پہ جو مظاہرے کافی عرصہ چلتے رہے, آکوپائی وال اسٹریٹ پوری چلی ہے موومنٹ اس کے اوپر, اس کے خلاف ویسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بولتے ہیں, لیکن جب بات یہ آتی ہے کہ اس کا متبادل, وہ کہتے ہیں اس کا متبادل لے کے آؤ, پھر کوئی متبادل نہیں ہے. متبادل ہے, ہمیں پتہ ہے, اسلام کے طور پہ موجود ہے, لیکن وہ اس کو لے کے آنے نہیں دیتے. اب یہ ایک گریجول سٹیپس ہوتے ہیں. دیکھیے انہوں نے کوشش تو بہت کی کہ مسلم ممالک کے اندر خاص طور پہ, کیونکہ اسلام ان کے نزدیک ایک ایسی یوں کہیں کہ جو ہنٹنگٹن کی بک آئی تھی 97 میں, کلیش آف سویلائزیشنز, اس میں ایک اسلامک اور کنفیوشن سویلائزیشن, ان دونوں کا ہی ذکر اس نے کیا تھا نا, کہ ایک ایسی سویلائزیشنز ہیں, یوں کہیں متبادل نظام ہیں جو آ سکتے ہیں ہمارے اس وقت کرنٹ ویسٹ کی جو ماڈرن سیکولر سویلائزیشن ہے اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اسلامک سویلائزیشن کے اندر وہ سیاسی سطح کے اوپر تو تقریباً جمہوریت ہر جگہ لے آئے ہوئے ہیں, اپنی مرضی کے لیے آئے ہیں, جس طرح سے وہ جاتے ہیں اس طرح سے لے آئے ہیں. معیشت بھی ہماری جو ہے تقریباً انہی لائنز کے اوپر چلتی ہے, اور کہا دیکھا جائے تو 100% ہی ہم کہہ سکتے ہیں انہی لائنز کے اوپر چل رہی ہے. معاشرت میں ایک عرصے سے ہمیں ڈی سینسٹائز کر رہے ہیں. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو پی ٹی وی کے اوپر ڈرامے, ٹیلی ویژن ڈراماز جو تھے 1980s میں آیا کرتے تھے, جو آج آتے ہیں ان کے اندر کتنا فرق ہے کنٹینٹ کا, وہاں کنٹینٹ کا, وہاں پھر بھی کچھ تھوڑا بہت شرم و حیا کا کانسیپٹ ہوتا تھا. نیوز معاشرتی مسائل جو تھے, معاشرتی مسائل ڈسکس ہوتے تھے, اب تو جو ہے وہ بالکل ہی اس سے, آپ اس سے ابھی آگے جا کے دیکھیں, اب جب آپ کی جو نیوز کاسٹر اگر کوئی خاتون ہوتی تھی تو سر پہ دوپٹہ لے کے وہ نیوز پیش کرتی تھی. لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس طرح سے ڈی سینسٹائز کر دیا ہوا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں لیکن اس کو فیل نہیں کرتے. انہوں نے ریکنسائل کر لیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو فی زمانہ بعد ایک چل رہی ہے. تو یہ بتدریج ان کی کوشش ہے, لیکن 100% جو وہ چاہتے ہیں وہ اچیو نہیں کر پائے. ان کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر جو یہ کانسیپٹ ہے سزاؤں کا, اب دیکھیے سزائے موت تو امریکہ بھی دیتا ہے. امریکہ کی 7 اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں سزائے موت ہے, موجود ہے. اس کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تمہارے یہاں سزائے موت کیوں ہے, تم تو بہت پرانے زمانے میں رہتے ہو. کن جرائم کی پاداش میں جو ہے وہ سزائے موت ہے وہاں پہ یہ مرڈر, میس مرڈر, ریپ, یہ اس طرح کی بہت ساری جان کے بدلے جان. جی ایگزیکٹلی, جان کے بدلے جان ہے. یعنی وہاں پہ سزائے موت کا قانون موجود ہے, جبکہ پاکستان کے لیے یہ شرطیں لگائی جا رہی ہیں کہ سزائے موت کی نہیں ہونی سزائے موت ختم کی جائے. اسرائیل کا جو اپنا کانسٹیٹیوشن ان کے مطابق ہے, تورات, تالمود, بالکل, اور اس کے علاوہ جو ان کا جوش نیشن اسٹیٹ لا ہے اس کے مطابق بھی ان آئی فار ان آئی, وہی ایگزیکٹ آنکھ کے بدلے آنکھ, وہی والا کانسیپٹ ہے ان کا. سزائے موت ہوگی وہاں پہ موجود ہے.
پاکستان کے اندر وہ اس لیے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سزائیں سامنے آ جائیں یا کہیں سے بھی سٹارٹ ہو جائے، ایک طرح سے تار اسلام کی کھینچ کر دوبارہ اوپر لے کے آئی جائے، تو اس کے اثرات اور اس کے ثمرات یوں کہہ لیں آپ مختلف جگہوں پر پھیلیں گے. افغانستان میں وہ دیکھ چکے ہیں اس چیز کو کہ وہاں ثمرات پھیلنا شروع ہو گئے تھے. یونائٹڈ نیشنز کی اپنی رپورٹ ہے کہ 2001 ایک وہ واحد سال تھا جب افغانستان میں ڈرگ کی کاشت سب سے زیادہ کم ہوئی. اس سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ زیادہ رہی، اور وہ اس وقت ہوئی تھی جب افغان طالبان کی حکومت تھی، ابھی 9/11 نہیں ہوا تھا. ٹھیک. اور اس رپورٹ کے مطابق وہ پاپی کاشت جو تھی 3300 ٹن میٹرک ٹن سے گر کر 160 میٹرک ٹن تک آ گئی. یہ یو این او کی اپنی رپورٹ ہے. ٹھیک. ایگزیکٹلی. جب یہ چیز وہ دیکھتے ہیں کہ اسلامک شاعر جو ہیں خاص طور پہ سزائیں ایک ایز اے بگننگ، ایز اے اسٹارٹ، یہ چیز اگر امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے تو لوگوں کو عبرت ہوگی تو وہ غلط کاموں سے رکیں گے بھی. اور پھر یہ کہ ہم اپنا جو نظام مکمل طور پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. تو پھر اس کو وہ ایسی چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں جو ہر ایک کی ضرورت ہے، اور وہ چیز ہے تجارت، کھانا پینا، معیشت. اور اس کے اندر مسلم حکمران جو ہیں وہ پھر ان کے یہی وہ ہڈن ایجنڈا ہے جس کی آپ ایگزیکٹلی. اور ایمان متزلزل ہو جاتے ہیں لوگوں کے، حکومتوں کے. ہمیں رزق کہاں سے ملے گا، کھانا کہاں سے ملے گا، پھر وہ ہر چیز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو ان کو کہی جاتی ہے. یہ صرف GSP+ کی بات اور یورپین یونین کی نہیں، IMF بھی یہی کرتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو فنڈز دینے والے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ یہی کام کر رہی ہوتی ہیں. ان سب کے پیچھے حقیقت میں تو پنجہ یہود ہے نا. ایوب بیگ صاحب، جب ہم GSP شرائط کا 1 by 1 جائزہ لیتے ہیں تو اس میں یہ بات بھی ہے کہ NGOs کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. پاکستان میں پچھلی حکومتوں نے بھی اور اس حکومت نے بھی NGOs پہ ذرا کڑا ہاتھ رکھا ہوا ہے. تو جب NGOs کو پاکستان میں ان کا کردار چونکہ ہمیشہ سے مشکوک رہا ہے، تو اگر ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے تو کیا پاکستان کی انٹیگریٹی جو ہے وہ خطرے میں نہیں پڑے گی؟ بالکل درست ہے. یہ کیوں نہیں پڑے گی؟ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ہر مسئلے کے ساتھ کسی ملک کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. میری ذاتی ہے، وہ معیشت کا معاملہ ہو، وہ سیاست کا معاملہ ہو، پڑ جاتی ہے. اور اس سے تو خاص طور پر دیکھیے، ویسے تو بنیادی طور پر NGOs کے قیام کا، NGOs کی تشکیل کا مقصد یہ ہونا چاہیے انسانی خدمت، انسانیت کی فلاح، انسانیت کی فلاح، تکلیف زدہ لوگوں کی. لیکن اس آڑ میں اگر کوئی ہڈن ایجنڈا ہے یہی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں یہی مغز ہے ساری بات کا جو آپ نے کہہ دیا ہے کہ اسی آڑ میں دیکھیں، کوئی ظاہر ہے کوئی NGO غیر ملکی اس طرح کسی دوسرے ملک میں جا تو نہیں سکتی جی ہم آپ کے ہاں یہ کریں گے، آپ کی جاسوسی کریں گے، آپ کے لوگوں کو خراب کریں گے، آپ کے معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں گے. یہ کہہ کے تو جا نہیں سکتی. آتی تو یہی ہے اصلاح اور فلاح کے لیے کہ اصلاح کریں گے اور اس سے کامیابی ہوگی. آپ کو تعلیمی معاملات کو، صحت کے معاملات، ان میں لوگوں کی ہیلپ کریں گے. اور میرے لیے یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ پاکستان میں شاید تقریباً 25,000 کے قریب NGOs ہیں، اور ہمیشہ عوامی سطح پر اور بعض صحافی جو بڑے جذبے سے کام کرتے ہیں ان کی اطلاعات کے مطابق ان میں سے اکثریت کا رول پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، پاکستان کے مذہب کے حوالے سے، خاص طور پر پاکستان کے پاکستانیوں کے طرز زندگی کے حوالے سے نیگیٹو رہا ہے. اور یہ ایسی بھی ہیں، اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسی بھی NGOs ہیں جو ہم جنس پرستی کو جو ہے وہ اس کو پروموٹ کر رہی ہیں. تو یہ ہمارے لیے تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے، پچھلی حکومت نے بھی کچھ نشاندہی کی تھی اور اس حکومت نے 18 NGOs کو فوری طور پر نکلنے کا حکم دیا اور وہ جا چکی ہیں اسے. اور 20 کے بارے میں یہ ہے کہ وہ انہیں بھی یعنی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ باہر نکل اپنا بوریا بستر. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو خاص طور پر اس وقت آئی ہے نا شرائط، یقیناً پہلے بھی ہوں گی، لیکن یہ اب دیکھ لیجئے گا، یہ یعنی تجربہ اور تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت یہ NGOs کو بہت ٹارگٹ کریں گے شرائط کے حوالے سے. یعنی NGO والی شرط جو ہے اس کو بہت ٹارگٹ کریں گے، اس لیے کہ انہیں آپ کو معلوم ہے جب 1 ماہ پہلے یا 2 ماہ پہلے یہ جب ان کو نکالا گیا 18 NGOs کو، بڑا شدید رد عمل آیا ہے یورپ کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے. لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ٹارگٹ کریں گے اور زیادہ فورس کے ساتھ کو چاہیں گے کہ یہاں یہ آئے. اس کی وجہ کیا ہے؟
وہ سمجھتے ہیں کہ دو ہی چیزوں سے قومیں برباد ہوتی ہیں، کرپشن ہوئی، بے حیائی ہوئی، عریانی ہوئی، انہی چیزوں سے ہوتی ہے، اور مذہب سے لا تعلقی ہوئی، انہی چیزوں سے ہوتی ہے، اور وہ یہ کام کر رہی ہے. تو لہٰذا وہ پوری کوشش کریں گی کہ پاکستان اس شرط کو تسلیم کرے کہ وہ ہر قسم کی این جی اوز کو، چاہے ان کے کوئی بھی اپنا ٹارگٹ ہو، وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. رضا الحق صاحب فائنلی یہ فرما دیجئے کہ دنیا سے تجارت کے حوالے سے اتنی کڑی شرائط کی موجودگی میں دین ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، اور کیا ان عالمی کنونشنز کی پاسداری اگر ہم کرتے ہیں، ان کو فالو ہم کرتے ہیں، تو کیا موجودہ حکومت کا جو ایجنڈا ہے ریاست مدینہ کی ماڈل پہ ہم نے پاکستان کو جو ہے وہ نیا ملک بنانا ہے، نیا پاکستان بنانا ہے، تو یہ عالمی کنونشنز جو ہیں اس راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے؟ وسیم صاحب، عالمی کنونشن جیسا کہ ایوب بیگ صاحب نے پہلے ذکر کیا تھا، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو عمومی سطح کی ہیں، ان کے اوپر تو کسی کو کوئی اعتراض ہو نہیں سکتا. مثال کے طور پہ انوائرمنٹ کے لیے آپ کام کریں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اس کے علاوہ گڈ گورننس ہونی چاہیے، اچھی بات ہے. کرپشن نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اسلام کے کچھ قوانین خاص طور پہ جو معیشت کے حوالے سے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو دیکھیں تو اس میں سود ہر صورت میں ختم کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر ریاست مدینہ کسی صورت میں نہیں بن سکتی. سود کا خاتمہ، جوئے کی بیسس کے اوپر جو آپ کی اکانومی کے حصے چلتے ہیں، ان میں اسٹاک مارکیٹ بھی انوالو ہے، جہاں اسپیکولیشن بیسڈ ہوتا ہے سارا کام، ان کو، اور ہورڈنگ، یہ جو ذخیرہ اندوزی وغیرہ، اس طرح کی کچھ چیزیں. معاشرتی سطح پہ بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے، ویجیلنس رکھنا، ایک انتہائی، آپ یوں کہیں کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا ہر وقت کہ ہمارے لیے جو کنونشنز آ رہی ہیں اس کے اندر تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں، ہم کس چیز کو سائن کرنے جا رہے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. ہمارے جو فارن مشنز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ اپنے یوں کہیں کہ عیاشی کے اندر مصروف رہیں، بلکہ ان کا اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کی تجارت کو بھی بڑھائیں، اس میں بھی ہیلپ کریں، ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ، کیونکہ ہمارا تو اب اسٹیٹڈ گول ہے گورنمنٹ کا کہ وہ ریاست مدینہ میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کو، تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ریاست مدینہ کے اندر جو چیزیں نہیں تھیں، یعنی اسلام کے خلاف چیزیں جن کنونشنز میں ہیں، ان کو یا تو سائن نہ کریں یا ان حصوں کو صرف سائن کریں کنڈیشنلی. کہ جو اس کے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ کنونشنز تو یہ سائن کرتے ہیں، کچھ یہ سائن نہیں کرتے لیکن اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری کی جو حکومت تھی، پورا ٹنیور ان کا، انہوں نے سزائے موت کو سائن تو نہیں کیا تھا، قانون تو ختم نہیں کیا، لیکن پورے ٹنیور میں کوئی سزائے موت ہوئی نہیں. تو عملی طور پہ تو وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قانونی طور پہ یا آن پیپر جو ہے وہ اس کی اپروول نہیں ہوتی یا وہ سائن نہیں ہوئے ہوتے، عملی طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ شاید عوام یا ہمیں جو اطلاع ملتی ہے، جو خبریں ہمیں ملتی ہیں، اس میں ہم ویریفائی نہیں کر پاتے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں ہے. انڈر ہینڈ ڈیلز بہت ساری ہوئی ہوتی ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ انڈر ہینڈ جو ہے وہ ڈیل ان سے ہو گئی، اور کچھ ڈیل نہ بھی ہو تو مروبیت ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ہم نے کرنی ہے، چاہے سائن کیا ہو چاہے نہ سائن کیا ہو. یہ دونوں وجہ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ایوب بیگ صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس بارے؟ دیکھیے، یہ سزائے موت کا جو آپ نے کہا نا کہ آصف علی زرداری کے دور میں نہیں ہوئی تھی، ٹھیک بات ہے، لیکن بعد میں بھی کیا ہوا؟ اکا دکا نہیں، بعد میں بھی کیا ہوا، ایک ایسے شخص کو سزائے موت دی گئی عملی طور پر جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی، ان کی حرمت کی. آپ ممتاز قادری کی بات کر رہا ہوں، اس کو ہوئی. یعنی ایسے بندے کو سزائے موت ہوئی جس کو مغرب سزائے موت دلوانا چاہتا تھا. اور پھر یا اس کے علاوہ بھی دہشت گردی میں ہوئی، وہ بھی دیکھنا، حالانکہ ان پہ بھی سخت مطالبہ آ رہا تھا کہ سزائے موت آپ ختم کریں، تو پاکستان نے ریزسٹ کیا. ہاں، دہشت گردی میں ہوئی. اور دہشت گردی کے حوالے سے سزائے موت دینا بھی مغرب کے جو تھا وہ یعنی تھا، مغرب یہ چاہتا تھا کہ اس حوالے سے بھی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس سے افغانستان جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. بہرحال جی، میں آپ کی بات کی آخری سے کی طرف آتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہاں تک یہ تعلق ہے اس بات کا کہ یہ کنونشنز جو ہیں یہ ریاست مدینہ کے قیام میں کس طرح حائل ہے یا کیوں حائل ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، اجتماعی زندگی کے 3 ہی گوشے ہیں، سیاسی، معاشی اور معاشرتی.
جہاں اور اس میں اہم ترین جو ہیں وہ معاشی اور معاشرتی ہیں. اگر آپ نے اسلام کا معاشی اور معاشرتی نظام قائم کر لیا تو پھر اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی کو قائم کرتے کوئی بھی سیاسی نظام لے آئیں, پارلیمانی لے آئیں, اپنا صدارتی لے آئیں, لیکن کنڈیشنل ہے کہ معاشی اور معاشرتی جو ہے وہ حصے جو ہیں ان کو اسلامائز کریں پہلے. وہ اسلامائز کرنے بہت ضروری ہیں. اگر آپ کی معاشی پالیسی میں آپ سے مراد ہے اسلامی حکومت کی معاشی پالیسی سود نہ نکلا, وہ تو ریاست بن ہی نہیں سکے گی. اور اسی طرح کسی دولت کا ارتکاز کے راستے نہ روکے گا جسے قرآن اسے روکتا ہے, تو پھر وہ آپ اسلام کی طرف تو بالکل تو کرنے کا یہ کام. اسی طرح معاشرتی سطح پر اگر شرم و حیا کا معاملہ نہ ہوا, اگر پردے کا معاملہ نہ ہوا, اگر عریانی کو ختم کرنے کا معاملہ نہ ہوا, تو وہ اسلامی معاشرہ تو تشکیل نہیں پا سکے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ چند الفاظ میں, تو یہ بات یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست اس طرح نہیں بن سکتی کہ جزوی بات معاملات کو لے کر بنا لی جائے. شراب کی حرمت کی تو مخالفت ہم کر لیں پارلیمنٹ میں اور کہہ دیں ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں, تو وہ یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو اسلام کو مکمل طور پر لانا کے معاملے میں جو ہے وہ ہمارا معاملہ کورٹس میں سال سے پینڈنگ پڑا, اور ہم کہیں جی ہم ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں, تو یہ تو نہیں ہونا. یہ ممکن نہیں ہے. اسلام اگر آئے گا تو بطور ایک پیکج کے مکمل طور پر آئے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اس میں سے یہ چھانٹ دیں, یہ کاٹ دیں, یہ اس کنونشن کو مان لیں, اس کو چھوڑ دیں, یہ یو این او کا مطالبہ ہے, یہ فلاں کا مطالبہ ہے, یہ اس کنونشن کے تحت جو ہمیں تو پھر ایک چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, یا پہلے کہہ لیجئے اللہ کی کتاب کے فرمودات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات, کہ جو کچھ ہے اس کے مطابق عمل ہوگا, بینئی عمل ہوگا, صحیح طور پر عمل ہوگا, 100% عمل ہوگا, تب صحیح طور پر یہ خلافت راشدہ کی طرز کا کوئی نظام آ سکے گا. وگرنہ یہ ہے کہ کوئی پیوند کاری جو ہے, کوئی کسی قسم کی پیوند کاری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, کوا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی بھول گیا. تو یہ معاملہ ہوگا, اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کوئی بھی ہوں, یہ ہوں یا ان کے بعد آنے والے ہوں, ان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ صحیح معنوں میں اسلامی نظام کو رائج کریں, پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنائے جس بنیاد پر اس کی یہ ملک حاصل کیا گیا تھا. وگرنہ ہمیں کیا تکلیف تھی انڈیا کے ساتھ رہنے میں. ہمارے پاس لاہور کی مارکیٹ بھی ہوتی, ہمارے پاس کلکتہ کی مارکیٹ بھی ہوتی, اگر ہم نے تجارت ہی کرنی تھی, اور ہاں ہر قسم کی آزادی ہوتی, آنے جانے کا معاملہ ہوتا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے اور ان میں ایک بہت بڑی تفریق تھی, اور وہ دین کی تفریق تھی. اسی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا, اور اسی بنیاد پر قائم رہے گا. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے, کوئی ادارہ یہ سمجھتا ہے, کوئی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کو اس بنیادوں سے ہٹ کر چلایا جا سکتا ہے, تو وہ پاکستان کی معاذ اللہ میرے منہ میں خاک تباہی کا باعث بنے گا. ٹھیک ہے جی. ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اس پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.